اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا وانما یقول لہ کن فیکون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورہ حج آیت نمبر 77 کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ورکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، وعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، لعلکم تفلحون اگر تم کامیاب سکسیس اور جو آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز قائم کرنی ہے۔ آج جو ہے ہم جو نماز نہیں پڑھتا اسے کامیاب سمجھتے ہیں۔ ایک انسان کو اگر اللہ دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور نمازی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ناکام ہے، لوزر ہے۔ اور اگر ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے، کامیاب ہے آخرت کے اعتبار سے۔ وہاں کا بینک اکاؤنٹ فل ہے، اس کا یہاں کا ہو سکتا ہے خالی ہو۔ منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دیتی ہے نماز ہر چیز کا جواب۔ 5 وقت کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نمازیں ہمیں کیسے اور کب ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم پیدا ہوئے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو اللہ نے جنت میں بھیجا۔ جنت میں آدم بھی ہے اور حوا بھی ہے۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو، جنت ہے، گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک شجرے کے قریب مت ہونا۔ قصہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتی کہ کس طرح ابلیس جناب حوا کو پہلے بہکاتا ہے اور پھر حضرت آدم اور جناب حوا دونوں اس شجرے سے پھل کھا لیتے ہیں جس کا میرے رب نے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا کہ شجرے کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، جناب حوا بھی قریب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ توجہ دیجیے گا، نماز ہمیں کیسے ملی؟ بہت اہم پہلو آپ سماعت کی نظر پیش کر رہی ہوں نماز کے حوالے سے۔ تو اب اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا۔ آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی۔ حضرت آدم اور حوا دونوں اب زمین پر
نے تجھ کو معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ اپنا نبی بھی بنا دیا۔ حضرت آدم خوش ہو گئے۔ اسی وقت اللہ اکبر کیا شروع کیا؟ کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا، لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا۔ آدم نے کہا اللہ اکبر اور 2 رکعت پڑھی۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت، شکرانے کی 2 رکعت پڑھی۔ توجہ دیجیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں کیا ملا؟ نمازیں۔ کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم ہوتی گئی 45، 40، 35، 25، 20 اور آخر میں کتنی کم ہو گئی؟ 5 رہ گئی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب، آپ کی امت کو فجر کی نماز دے دو۔ آپ کی امت کو کون سی نماز دو؟ فجر کی۔ اور کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، آپ کی امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دو۔ آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھے گا، میں وہ ثواب دوں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا۔ آدم کو جو رحمت اور ثواب 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، آپ کی امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا، وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، فجر کی 2 رکعت پڑھتے جائیے اور حضرت آدم جیسا ثواب حاصل کرتے جائیے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ چلیں، یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا۔ اب میں آؤں ایک دوسرے نبی پر، نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے مینا کے میدان میں، اور کیوں گئے تھے؟ بیٹا، آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا ہوں۔ اے بیٹا بتا، چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا بتا، چھری چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نہ ابا، ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا، یہ باپ چلانا تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ چلا۔ چھوٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی۔ کہاں اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی اسماعیل کی، سب قربان کر دے گا۔ کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ قرآن کریم نے کہا، اللہ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل جلدی جانور لے کر جاؤ، میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے، اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے۔ ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے، جبرائیل آئے، اسماعیل کو کھینچا، جانور کو رکھا اور چھری چلی۔ جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی، کس پر چلی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا۔ یا حضرت ابراہیم نے اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی، کس پر چلی؟ جانور پر۔ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے یا نہیں؟ ابراہیم اتنے خوش ہو گئے، کہاں اللہ اکبر۔ کتنی رکعت پڑھی؟ 4۔ ہمارے نبی معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی، بالکل ظہر کا وقت تھا، رسول خدا معراج پر گئے، 5 نمازیں ملی۔ اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا، تیرا امتی پڑھے گا، آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا۔ اللہ نے کہا اپنے امتیوں سے کہہ دو ظہر کا وقت ہو جائے، 4 رکعت نماز پڑھے، جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی۔ تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کر مسجد سے نکلے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک بار
نبی گزرے، ان کا واقعہ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ حضرت عزیر ایک وادی میں چل رہے تھے، ایک جنگل میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کو خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت عزیر، اللہ کے یہ کون نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دلوں میں، دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ اسی وادی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ کس کو؟ عزیر نبی کو۔ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا۔ حضرت عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ اب بتائیے 100 سال میں پوری دنیا بدل جائے گی یا نہیں؟ اب عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا، 100 سال بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملا تو اللہ نے کہا کملا بس اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ تو عزیر نے کیا کہا؟ لبثت یومن او وعدہ یوما، ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں۔ حضرت عزیر نے کیا کہا؟ میرے اللہ ابھی تو سویا تھا، تھوڑا لمبا سو گیا۔ اللہ نے کہا نہ 24 گھنٹے نہ 12، اس سے کم 100 سال کے بعد اٹھا ہے۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ اللہ نے کہا جا دیکھ، باہر نکلے گا تو معلوم ہوگا۔ حضرت عزیر 2-4 گلیوں میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا نہیں ہے، نہ میرا گھر نہ میرا در۔ 100 سال گزر گئے۔ بس حضرت عزیر نے کہا اللہ میں سمجھ گیا، اللہ میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ جو واقعہ ہوا نا، عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا، اس کے بعد میں اٹھنا، یہ وقت کون سا تھا؟ عصر کا۔ ہمارے نبی جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر بھی مل گئی۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کو ایک عصر کی نماز دیتا ہوں، 4 رکعت دیتا ہوں جو عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھنا آپ کا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کر اٹھے گا، وہ ایمان اور یقین میں بھروں گا جو میں نے عزیر کو دیا۔ اب کون سی نماز آئی؟ مغرب۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت ایوب بہت بیمار ہوئے۔ ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے میں ناراض ہو گیا تو بتائیے نبی تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر، اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا؟ 4 رکعت، پر وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی رکعت میں بھی رو رہے ہیں، دوسری رکعت میں بھی رو رہے ہیں، تیسری رکعت میں بھی رو رہے ہیں، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے،
اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا ہے. اگر میری امت فرض پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کے ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا رحیم. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، مگر کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ کیونکہ تیرا امتی ہے، اسی لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فرض پڑھے آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھے ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھے عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھے ایوب جیسا ثواب لے جا. ہمارے نبی نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور چاروں نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا. ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے. نبی نے معراج پر کہا کہ اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی دے دے. اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز تو وہ نماز ہے جو تیرا امتی پڑھے گا. اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی. حدیث میں لکھا ہے جتنے نبی آئے کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، جتنے لوگ آئے کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی. اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف آپ پڑھو گے، آپ کی امتی پڑھیں گے. اور یاد رکھیے فجر پڑھی آدم ملے، ظہر پڑھی ابراہیم ملے، عصر پڑھی عزیر ملے، مغرب پڑھی ایوب ملے. ارے آپ کی امت کو کہنا عشاء پڑھے تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملیں گے اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائیں گے. عشاء میں کون ملتا ہے؟ کسی نے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی نماز ہوتی ہے. عشاء جتنی چھوٹتی ہے کوئی نماز نہیں چھوٹتی. کیوں؟ اسی لیے کہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ آدم کا ثواب لے جا، ابراہیم کا لے جا، عزیر کا لے جا، اور مغرب میں تو سب کو لاتا ہے ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا ٹی وی سیریل، ٹی وی پروگرام، 2020 کرکٹ میچ عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا عشاء میں آنا نہیں اس لیے کہ دوسری نمازوں میں آئے گا تو دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا، عشاء میں آئے گا تو محمد مصطفیٰ کو لے کر چلا جائے گا. ہاں عزیزان محترم، کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ نہیں پڑھی. صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بتائیے اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے ثواب ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے. اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فرض پڑھ کر اٹھیں گے اور ہمارے نبی فخر کرتے ہوں گے اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ظہر پڑھ کر اٹھیں گے ہمارے نبی فخر کرتے ہوں گے ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا، چھری چلانے والا تھا. ارے میرے امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کر اٹھا، وہی ثواب لے کر جا رہا ہے جو تو لے کر گیا تھا. ہاں عزیزوں، ہمارے نبی اصل میں فخر کریں گے، مغرب میں فخر کریں گے، اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتے ہوں گے؟ میرے امتی عشاء پڑھ لی، فکر مت کر، میں تیرا بن گیا، تو میرا بن گیا. تو کسی نے کیا خوب انداز میں بیان کیا کہ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا. صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا. آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پھنسا دیا. دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی. دیکھ
नेकियों के बिन। अब तुझे चाहिए रात में सोने से पहले इशा पढ़ ले अपनी जिंदगी खोने से पहले। पाएगा सुकून तो अल्लाह के जिक्र में, मिलेगा करार तेरे दिल को इसी फिक्र में। हाँ अजीज़ान मोहतरम, गुलिस्ता मजलिस में अर्ज़ कर चुकी कि हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उस मोमिन बंदे से हमेशा डरता है जो पंजगाना नमाजी हो, जो नमाज पर लाजिम रहता है, और जब वो नमाजें नहीं पढ़ता तो उस पर ज़रूरत करके उसको बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला करता है। रसूल खुदा का फरमान है, अफ़ज़लुस्सियाम व आदा रमज़ान शहरुल्लाह मुहर्रम व अफ़ज़लुस्सलात व आदल मकतूबा सलातुल लैल। रमज़ान मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे फजीलत वाली नमाज नमाज शब यानी रात की नमाज है। एक जो क्वालिटी अहले बैत के मानने वाले और मोहब्बत की वजह से है वो निशात है क़याम फिल लैल में। ये जो खूबी है ये वाक़ई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ जिस दौर में हम जिंदा हैं, इस दौर में मुश्किलात इतनी ज़्यादा है, फितने इतने ज़्यादा है, और शैतान के हरबे इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये रात को खड़े होना यानी क़याम फिल लैल खड़ा होना, यानी किसके आगे खड़ा होना, खुदा बंदे मुताल के आगे। अब ये जो रात का यानी तहज्जुद नमाज नमाज शब पढ़ना ये इतनी इम्पोर्टेंट है, ये आपके सारे मामलात को हल कर देती है। ये खुसूसियत है अज़ीज़ान मोहतरम, इसे आप ये ना समझे कि सिर्फ उलमाओं को नमाज तहज्जुद पढ़नी है या बूढ़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने फरमाया कि जो भी कमाल पर पहुंचा है वो इस शहर की बेदारी की वजह से पहुंचा है। जो शहर में बेदार हुआ वो ही कमाल पर पहुंचा है। उन्होंने ये भी फरमाया कि जब भी तुम्हारी रात को आँख खुल जाए तो समझ लो तुम्हें फरिश्तों ने उठाया है, और हम देखते हैं वो अभी तो बड़ा टाइम है, फज्र में सो जाओ। कहाँ अगर तुम उठकर इबादत नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि बैठ जाओ और खुदा को सलाम करो खुदा की बारगाह में, और दोबारा सो जाओ। ज़ाया ना करो इस कैफियत को। क़यामुल लैल, हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम चाहते हैं हमारी इज़्ज़त हो, सक्सेस मिले, नमाज़ शब पढ़ें, रात को उसकी बारगाह में खड़े हो। इज़्ज़त तो खुदा के हाथ में है, खुदा जिसे चाहे दे। खुदा वो है कि अगर मेरा परवरदिगार चाहे किसी को अता करना, हदीस है अज़ीज़ान मोहतरम, और पूरी दुनिया उसे हासिल न करने दे, खुदा फिर भी उसे अता करता है। और अगर पूरी दुनिया किसी को कुछ देना चाहे और खुदा न देना चाहे तो कोई कुछ नहीं दे सकता। रात की तारीकी में उसकी बारगाह में खड़े हो, क्योंकि जो उसके आगे झुक गया वो दुनिया को अपने आगे झुका देगा। उसके आगे झुके जो मालिक है, जो खालिक है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह खुद कहता है कोई है जो मुझसे मांगे और मैं अता करूं। यकीन मानिए तहज्जुद में की गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। तहज्जुद के लिए लोगों का अक्सर जवाब रहता है कि ये तो बुढ़ापे में पढ़ते हैं। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बाकी नमाज़ें तो हमने पढ़नी ही हैं। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी, नमाज में कोई छूट नहीं है, ये वाजिब है। ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं करते, अगर हम पढ़ते हैं तो कमाल वो है कि जो नमाज वाजिब नहीं है वो पढ़ें। ये कमाल है ना कि ये खुदा ने वाजिब नहीं हमारे ऊपर। तभी हदीस कुदसी है, जब कोई शख्स रात की तारीकी में सहर से पहले नींद की हालत में है, अगर खड़ा है खुदा की बारगाह में और नींद की वजह से उसकी दाढ़ी
چیز دل میں چاہتے ہو اور تم اگر تعجب میں اسے طلب نہیں کر رہے تو یہ جان لو کہ تم پورے دل سے اس چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر تم پورے دل سے چاہتے تو یقیناً تہجد میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ضرور ہوتے۔ ہاں عزیزان محترم، تہجد کی اہمیت اور رات کی تاریکی میں مانگی دعا کی کیفیت آپ اس بات سے لگائیں کہ مولا علی جو مشکل کشا ہے، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں میں بانٹا اور تقسیم کیا ہو، انہیں بھی جب مانگنا پڑا تو تہجد میں اپنے رب کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، قسم خدا کی یہ تو وہ لوگ ہیں جو بنا مانگے ہی سب حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، علی کے بنا مانگے ہی پروردگار عطا کر دیتا، مگر زمانے کو بتانا تھا کہ تہجد کی کیا شان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس کی کیا شان ہوگی جسے میرا مولا تہجد میں اپنے پروردگار سے طلب کرتا ہو، جس کے لیے میرے مولا نے تہجد میں دعا مانگی کہ اے پروردگار ایک ایسا بیٹا دے جو میدان کربلا میں میری نمائندگی کرے، کیونکہ حسین تو رسول خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا ایسا بیٹا ہو، عباس کا بیٹا دے۔ علی مانگ رہے ہیں تو پھر اللہ نے بھی کہا علی آپ نے مانگا تو پھر جاؤ، میں نے عباس دیا۔ آپ جناب عباس کا مقام دیکھیے، جو علی کی دعا کا نتیجہ ہو پھر کیا بنے باب الحوائج۔ اب سمجھ میں آیا باب الحوائج کیوں؟ کیونکہ علی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کیا جناب عباس اہل بیت کی محبتوں کا مرکز ہے۔ سب کو بڑی محبت تھی، ہر امام نے لکھا ہے، ان کا نام لیا ہے، اور صرف آئمہ نے نہیں، بیویوں نے بھی نام لیا ہے، بیویوں نے بھی عباس کا نام لیا ہے۔ اچھا جناب زینب کی تو محبت سب کو معلوم ہے۔ ایک دن مولا علی گھر آئے تو جناب زینب عباس کی انگلی پکڑ کر صحن میں چل رہی تھی۔ علی رو کر کہتے ہیں زینب بھائی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کر کہتی ہے نہیں بابا، غازی کے آسرے پر چلنا سیکھ رہی ہوں۔ او میں عباس کے آسرے پر چلنا سیکھ رہی ہوں۔ اتنا پیار کیا شہزادیوں نے کہ ماں کی حویلی جاتے ہی نہیں تھے، کبھی بہنیں اٹھاتی کبھی بھائی اٹھاتا، 3 4 دن بہنوں کی حویلی میں رہتے، نگرانی میں رہتے تھے عالیہ کی غازی۔ ایک دن مولا حسین گھر میں مصلے پر تھے، مولا کی آواز آئی عباس جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ جی مولا، عباس اتنی تیزی سے آئے، حسین رو پڑے۔ غازی کہتے ہیں مولا کیوں روئے؟ حسین نے کہا اللہ تیرے بازو سلامت رکھے، آج میں نے بلایا تو اتنی جلدی آ گیا، ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا غازی تو نہیں آئے گا، ایک دن میں بلاؤں گا علمدار تو نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، غازی دروازے پر بیٹھ گیا۔ مقتل مکرمہ لکھتی ہے 3 راتیں غازی نہیں سویا، حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ شہزادی فتیہ نے دیکھ لیا، علی کی بیٹی کو اطلاع کی، بی بی پتہ نہیں کیا ہوا، 3 راتیں ہو گئی، غازی حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ حسین مسجد میں جاتے ہیں، پیچھے پیچھے حسین آ جاتے ہیں، دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بی بی میں نے آدھی رات کو اٹھ کر دیکھا ہے، آنکھیں کھلی ہے غازی کی، بلا میرا غازی۔ عباس آئے، سر جھکائے، جی بی بی، سر اٹھا۔ عباس نے سر اٹھایا، آنکھیں بند تھی۔ عباس آنکھیں کھولو۔
जानते हैं जनाब अब्बास का क्या वास्ता है? अब मौला अली का वास्ता है जनाब ज़ैनब। उलमाओं ने कहा कि मौला अली को जब वास्ता दो ना ज़ैनब का, कभी दुआ रद्द नहीं होगी। जनाब अब्बास का वास्ता जनाब सकीना, बड़ी मोहब्बत थी चचा भतीजी में, जनाब अब्बास को बड़ी मोहब्बत थी, तो जनाब सकीना को भी बड़ा मान था। इतना मान था कि जब रोज़े आशूर जिस खेमे में मशकीज़ें रखे थे पानी के, तो वहाँ कई बच्चे अंदर चले गए और मशकीज़ें हिला हिला के देख रहे थे, शायद पानी रह गया हो। जब पानी ना पाया तो जनाब अब्बास ने महसूस किया कि बच्चे हैं, खेमे के अंदर आए। कहाँ की बच्चों, क्या बात है? तो वहाँ जनाब सकीना ने बस एक जुमला कहा कि चचा अब्बास, आपकी जिंदगी में मैं प्यासी हूँ। बड़े गैरतमंद थे जनाब अब्बास, बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा बीबी ये मशकीज़ा लीजिए, अपने बाबा से कहें मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दे। सुबह से मौला अब्बास बार बार कहते थे मौला मुझे जंग की इजाज़त तो दीजिए, तो मौला एक ही जुमला कहते, अब्बास मेरी फौज के सिपह सालार हो। जनाब अब्बास 120 मरतबा आए मौला के पास, मौला हुसैन के पास, मगर इजाज़त ना मिली। अब जनाब अब्बास ने ज़ोहर के बाद जनाब सकीना से कहा बीबी अपने बाबा से कहें मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दे। तो जनाब सकीना ने कहा बाबा चचा से कहें मुझे पानी ला दे। मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को देखा, मैं अपने अंदाज में पेश करूं क्या कहा होगा, अब्बास अब आप ऐसा वास्ता लाने जो मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाज़त है। बहुत खुश हुए जनाब अब्बास, फौरन मशकीज़ा लिया, कांधों पर रखा, अलम हाथ में लिया। मौला हुसैन ने एक जुमला कहा अब्बास ज़रा पानी लाने से पहले आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लो, ज़रा ज़ैनब से अलविदा कर लो। जनाब अब्बास आए, जानते हैं खेमे के अंदर नहीं गए, खेमे के बाहर खड़े हुए जनाब ज़ैनब के और एक मर्तबा कहा बीबी अलविदा। बस जानते हैं ज़ैनब ने जैसे ही जुमला सुना फौरन खेमे का पर्दा हटाया, कहा अब्बास ज़रा कुछ देर के लिए खेमे के अंदर आ जाएं। तो जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें जनाब अब्बास के बाहों में डाली और एक जुमला कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो बाबा ने मुझसे कहा था ज़ैनब आपको शहर में कैदी बनाकर लाया जाएगा। अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी ज़रूरत होगी मुझे कैदी बनाने की, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास मुझे पूरा यकीन था कि कैदी बनाई जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने कहा था। लेकिन अब्बास जब अभी आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वक्त बड़ा करीब है जब कैदी बनूंगी। जनाब अब्बास से बर्दाश्त नहीं हुआ, आंसू बहने लगे। जनाब अब्बास फौरन खेमे से बाहर आए और फौरन घोड़े पर सवार हुए। जैसे ही जनाब अब्बास ने अपनी सवारी मैदान में उतारी तो 4000 तीरंदाज जो मौला का रास्ता रोके खड़े थे वो 4000 भागने लगे जैसे शेर के आने पर बकरियां भागती है। रिवायत के अल्फाज है जैसे ही मौला अब्बास चले ना अलग हाथ
रहमतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को तू दूर फरमा। परवरदिगार जो हाज़रीन मजलिस है इनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशतों को कबूल फरमा। परवरदिगार जो बीमार है जो मरीज़ है तुझे वास्ता बीमार करबला का इन सबको शिफाए कामिला अता करना। परवरदिगार तुझे वास्ता मज़लूम करबला का कि हमें नमाज पंचगाना की तौफीक अता फरमाना। आमीन। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व आखिर दअवाना के मंजरों को
کربلا کے عباس کا لے کرنا مشکل میں دعا کرنا جب ناؤبور میں ہو عباس کہاں کرنا مانگا جو ملا مجھ کو عباس تیرے در سے مایوس نہیں لوٹے عباس تیرے در سے سیکھا ہے علی سے ہی یہ جود سکھا کرنا جب ناؤبور میں ہو عباس کہاں کرنا لشکر کے علمبر ہو تم بازو سرور ہو غمخوار سکینہ کے شبیر کے یاور ہو دنیا کو سکھایا ہے تم نے ہی وفا کرنا اکرام کا دریا ہے تو فیض کا چشمہ ہے جو فیض اٹھا نہ سکے وہ کون سا بندہ ہے شیوا یہ تمہارا ہے حاجت کو روا کرنا عباس کا لے کرنا مشکل میں دعا کرنا جب ناؤبور میں ہو عباس کہاں کرنا مجلس رچانے والے کو عزت نصیب ہو ان کے ہر ایک کام میں برکت نصیب ہو مومن کی یہ دعا ہے کہ بافضل پنجتن ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو ان مومنوں سے دور ہے آفت اور بلا نہ خون میں بھی ان کے کبھی درد ہو بھلا دیکھے اپنا بھاگ ہمیں شافلا فلا دن رات ان پہ فضل خدائے مجید ہو ہر شب شب برات ہو ہر روز عید ہو حل کر میری مشکل